سیاحتی مقام تھل میں سیلاب کی تباہی کے بعد یہاں کے ماکین راستوں سے بھی محروم ہیں۔ دریا کے کنارے آباد گھروں کو پانی نے دونوں اطراف سے گھیر لیا ہے۔ اس حوالے سے گل احمد فاروقی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی بالکل، اس وقت میں کھڑا ہوں وادی کمراڑ کے حسین وادی میں، اور میرا کہ میں نے اگر دکھا سکے تو یہاں پہ میرے بیچ میں پیچھے جو گھر ہے، یہ گھر دریا کے بیچ میں نہیں تھا، یہ دریا کے کنارے آباد تھا، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو دریا ہے یہ اس طرف بہتا تھا، مطلب اس گھر سے نیچے کی طرف۔ مگر جب 2010 میں سیلاب آیا تھا اس نے بھی نقصان پہنچایا، جب 2022 میں سیلاب آیا تھا اس کے بعد جو دوسرا سیلاب آیا اس نے تباہی مچائی، بڑے پیمانے پہ اس علاقے کو نقصان پہنچایا، اور ہوا یہ کہ دریا کا ڈائیورٹ ہو گیا اس طرف، مطلب ہے کہ نیچے کی بجائے اوپر کی طرف، مشرق سے مغرب کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا، اور وہ پر یہ ہوا کہ یہ مکان ابھی درمیان میں رہ گیا۔ مقامی لوگوں کے ساتھ جو بات چیت کر لی تو یہاں پہ زیادہ تر لوگ کوہستانی زبان بولتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سرکار نے کما قہو جو کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا۔ کچھ غیر سرکاری اداروں نے یہاں پہ کچھ پروٹیکشن وال یا اریگیشن شیل بنائے، مگر ان کا کہنا ہے کہ وہ کافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت زیادہ جنگلات ہیں، اور ہم جب کل آ رہے تھے راستے میں تو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے جنگل کے جو ہے کم از کم اس کے جو 2.5 میٹر تک قطر تو 3, 4, 5 میٹر تک اس کی 2.5 میٹر دیار کی اتنی قیمتی بڑے بڑے درخت موجود ہیں، اور وہ کاٹے گئے تھے، کچھ پڑے تھے، اور ہوا یہ کہ اس کو قانون سے بچانے کے لیے 3 فٹ تک اس کی کٹائی کی گئی تھی۔ تو یہ بہت بڑا خوبصورت علاقہ ہے، جنگلاتی علاقہ ہے، ٹورزم اسپاٹ ہے، یہاں پہ دنیا جہان کے سیاح آتے ہیں ہر سال سیر کے لیے، مگر ایک تو یہ کہ یہاں کے راستے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جو سیلاب آیا تھا اس نے بہت بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی۔ یہاں پہ جو مکانات تھے، جو ہوٹل تھے، جو دکانیں تھیں، جو زیر کاش زمین تھی، کڑی فصلیں تھیں، وہ سب ملیامٹ کر دیا، سیلاب برد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جن لوگوں کا مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا یا درے برد ہو گیا ان کو 4 لاکھ یا 4.5 لاکھ روپے مل گئے۔ تو مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنے پیسوں میں تو گھر کا میٹیریل یہاں پہنچ بھی نہیں سکتا، جو میٹیریل کا کرایہ ہے وہ بھی اتنا نہیں ہے، باقی اس پہ گھر زمین خریدنا یا مکان بنانا یا اس کے میٹیریل خریدنا یہ تو دور کی بات ہے۔ سیکنڈلی یہ ٹورزم اسپاٹ ہے، اور بدقسمتی سے یہاں پہ جو ہمارے صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے یا جو سیاحت کو ترقی دینے کے دعوے دار ادارے ہیں انہوں نے اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ یہاں پہ سیاحوں کے لیے کوئی خاص مطلب کہ فیسلٹی نہیں ہے، خاص کر غیر ملکی سیاح جب ادھر آتے ہیں تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نام کے تو ہوٹل بنے ہوئے ہیں، مگر یہاں پہ دیگر جو سہولیات ہیں وہ کافی مطلب ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہاں کی جو لوگ ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنت نظیر وادی کمراڑ جو ہے اگر اس پہ حکومتی ادارے توجہ دیں، یہاں کے لوگوں کو بنیادی حقوق دیں، یہاں پہ سڑکیں بنا دیں، اور یہاں پہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کو صحت کی سہولیات، تعلیم کی سہولیات، پینے کے پانی کی سہولیات یہ فراہم کر لیں، اور انفراسٹرکچر بہتر کریں، تو یہاں پہ نہ صرف پاکستان کے کونے کونے سے بلکہ پوری دنیا سے سیاح آئیں گے، اور یہاں پہ جب سیاحت فروغ پائے گی تو سیاحت کو ترقی دینے سے یہ پسماندہ علاقے بھی ترقی کر سکیں گے، اور اس سے بہت زیادہ ریونیو کلیکٹ ہوگا، اور اس پسماندہ علاقے سے غربت، بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہو سکے گا۔ اور خاص کر جو فارن ٹورسٹ آتے ہیں، انٹرنیشنل بین الاقوامی جو باہر ملک سے سیاح آتے ہیں، ان سے جو زر مبادلہ ہمارے ملک کو آئے گا تو اس سے ہمارے ملک کا قرض بھی اتر سکتا ہے۔ مگر ضرورت اس عمل کی ہے کہ یہاں پہ حکومتی ادارے اس علاقے پہ توجہ دیں، یہاں پہ مواصلاتی نظام بہتر کریں، اور سیاحوں کے لیے اور مقامی لوگوں کو اپنے حقوق دیں، اور سیاحوں کے لیے سہولیات فراہم کریں، تو یہ علاقہ بہت زیادہ ترقی کرے گا، اور اس سے یہ پسماندہ علاقہ بھی ترقی کر سکے گا۔ جی